اب شیلا صاحبہ کو بتانے دیں کہ وہ اس ڈیبیٹ کے لیے دے آر اوپن ٹو دس ڈیبیٹ اور ناٹ. جی شیلا صاحبہ، آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ ملک کا ایک ضابطۂ حیات ہے جس کو آئین کہتے ہیں. آئین میں بڑے واضح طور پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ نئے انتظامی یونٹس کی بنیاد پہ بنائے جائیں گے. اور کیا وہ نئے انتظامی یونٹس اپنے لیے اتنے ریسورسز رکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو وہ جو ہے وہ ان کی ضروریات پوری کر سکیں؟ صرف آبادی کی بنیاد پہ تو نئے یونٹس نہیں بن سکتے نا. کیا زراعت میں خود کفیل ہو جائیں گے؟ کیا دوسری چیزوں میں خود کفیل ہو جائیں گے؟ تو یہ تو ایک الگ بات ہے. جہاں تک یہ ہے کہ بننے چاہیے تو ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ آئین میں بالکل واضح ہے. جب ایک چیز واضح ہو تو پھر اس کو ڈیبیٹ آئینی طریقے سے ہوگی. یعنی کہ جو صوبے میں عوام یہ چاہتے ہیں، میں فریقین کون ہیں، نون لیگ، پی ٹی آئی، ان کے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کو جنہوں نے بھیجا ہے وہ عوام کیا چاہتی ہے، تو وہ عوام کیا چاہتی ہے. آپ دیکھیے یہ جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے یہ انفیکٹ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی کا نمائندہ موجود ہے. جو چاہتا ہے نمائندہ وہ ریزولوشن لے آئے، باقی اس کو ووٹ کر دیں گے. مینڈیٹ نہیں تو 2/3 میجورٹی سے اگر ریزولوشن پاس ہو جائے تو اس کے بعد یہ طریقہ ہے کہ وہ سینٹ میں آتی ہے، اور سینٹ سے بھی پاس ہو جائے تو نیشنل اسمبلی میں آتی ہے. اس طرح صوبہ بن جاتا ہے. تو اب جس صوبے کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ صوبہ بنے، وہاں پہ کوئی بھی ممبر وہ لے آئے جو ہے ریزولوشن، اور وہیں پہ ہی ڈیبیٹ ہوگی. باقی تو اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کی رواداری اور خاندانی روایات ہوتی ہیں. جیسے ابھی یہ سب مجھے آپا کہہ رہے تھے تو یہ ایک عزت میں کہا جاتا ہے. مریم صاحبہ کو بھی زرداری صاحب بیٹی کہہ کے بات کرتے ہیں، تو محسن کو بھی اگر انہوں نے بیٹا کہا ہے تو اس میں کوئی تنزیہ تو نہیں ہے مسئلہ. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ممبر تو آپ کی کیبنٹ کے ہیں رانا ثنا صاحب. بات ہمیں تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ آپ کی پوری کیبنٹ کا یا پارٹی کا ایک خیال ہے یا ان کا اپنا خیال ہے. اور حیرانی مجھے یہ ہے کہ اب تک آپ لوگ نے ان سے ایکسپلینیشن کیوں نہیں کال کی کہ اتنی بڑی بات آپ نے وہاں کر دی، ود ان دا پارٹی کیوں نہیں کی. تو جہاں تک سندھ کی بات ہے تو سندھ کے عوام کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہاں پہ اب تک مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں. اور دیکھیے مختلف ریاستیں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان سے الحاق کیا. اب اس کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہی صوبہ رہے، اور یہ صوبہ ہے. دیکھیے یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہے نا بہت ہی آبادی بڑھ جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی. آبادی تو این ایف سی کی بھی بنیاد نہیں ہے. پہلے صرف صرف آبادی کی بنیاد پہ این ایف سی ہوتا تھا. اب پاورٹی بھی ہے اور بھی بہت چیزیں ہیں. اچھا شیلا آپ وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم اس پہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں، تو آپ لوگ اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کو تیار ہیں، یا آپ بس موقف آپ کا یہی کہ جی صوبہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا، صوبے کی اسمبلی ہی ڈیسائیڈ کرے گی، دیر ول بی نو ڈسکشن آن دیٹ ٹاپک؟ دیکھیے میں تھوڑی ڈیسائیڈ کروں گی. میں نے کہا کہ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ صوبے کے عوام ڈیسائیڈ کریں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں یہ آواز ہے کیونکہ ایک دفعہ پہلے ریزولوشن پاس ہو چکی ہے، تو یہ اپنے ہاں اسمبلی میں عوامی نمائندے اگر یہ ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ریزولوشن لے آئے، گراؤنڈ سے رسپانس ہو جائے گا. اگر عوام چاہ رہے ہوں گے، خوش ہوں گے. اور ہمارے ہاں تو ابھی سے ہی نو کی آواز آ گئی. ہماری اسمبلی میں کبھی ریزولوشن ہی نہیں آئی. جب ایم کیو ایم تھی اس میں سید سردار احمد تھے، میں ان کو شاہ کہہ گئی تھی کیونکہ سندھی میں ہمارے ہاں سید کو شاہ بولتے ہیں. تو سید سردار احمد بھی تھے اور سارے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم صوبہ نہیں بنانا چاہتے. تو یہ ریزولوشن وہاں سے پاس ہو چکی ہے کہ سندھ کو مزید انتظامی یونٹ میں تقسیم نہ کیا جائے، جبکہ پنجاب سے یہ پاس ہو چکی ہے کہ ایک سوال مزید صوبے بنائے گئے. تو یہ دوبارہ چلے جائیں اپنی اسمبلی میں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بنائیں، یہ اپنے لوگوں کی مرضی کے حساب سے دوبارہ بات کر لیں. سندھ میں اگر ایم کیو ایم سمجھتی ہے ریزولوشن لے آئے، اگر 2/3 میجورٹی اسے مل گئی تو ہم سوچیں گے.